يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أحبها أحبني ومن أبغضها أبغضني ومن أبغضني أبغض الله. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جمادی الثانی کی آج تیسری شب ہے. یقین جانیے کہ یہ ایام اور یہ راتیں اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں، اگر ہمیں حقائق عالم کا ادراک ہونے لگے، تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں اور احادیث کی بنیاد پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ رات کسی بھی صورت میں شب عاشور سے کم نہیں ہے، زیادہ ہے. اس لیے یہ مجالس یہ صرف پرسہ دینے کے لیے نہیں ہے، یہ مجالس صرف چند باتیں سننے اور پھر اس کے بعد اٹھ جانے کے لیے نہیں ہے. یہ مجالس تجدید بیعت کے لیے ہیں بنت رسول کے قدموں پر. اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ہیں کہ اے بنت رسول، ہم آپ سے عشق اور محبت رکھتے ہیں، اور جب تک ہماری رگوں میں خون ہے ہم آپ کے قدموں پر اپنا سر جمائے رکھیں گے. یہ تجدید بیعت کا موقع ہے اور اعلان کا موقع ہے کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. ہم ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، اور ہر اس شخص کے مقابلے میں ہیں جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوا. ہماری دوستی اس کے ساتھ ہے جس کے دل میں آپ کا پاکیزہ عشق ہے، اور ہماری تمام نفرتوں کا محور و مرکز وہ ہے جس نے آپ سے دوری اختیار کی اور آپ سے دشمنی برتی. یہ راتیں، یہ ایام صرف جمع ہو کر چند باتیں سن کر اٹھ جانے کے ایام نہیں ہیں، بلکہ
اپنی روح کو تازگی بخشنے کے ایام ہیں، اپنی روحوں کو حیات بخشنے کے ایام ہیں، اپنی روحوں کو روح فاطمہ سے جوڑنے کے ایام ہیں، اپنی آنکھوں کو اس ہستی کی یاد میں اشک آلود کر کے اپنے دلوں کو روشنی اور نورانی عطا کرنے کے ایام اور راتیں ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ ان ایام میں جس طرح سے محرم میں آپ باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، محرم میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گھر محرم کے غم کو محسوس کیا جا رہا ہے، باقی سال کے ایام میں وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ جو ایام ہے، ایام فاطمیہ، اور خصوصی طور پر یہ رات جس کو ہم 3 جمادی الثانی کی شب اور رات کہتے ہیں، اور اسی طرح سے 3 جمادی الثانی کا دن، چونکہ جو ہمارے پاس 2 طرح کی روایات ہیں، ان 2 طرح کی روایات میں زیادہ قرین قیاس اور زیادہ معتبر یا زیادہ جس کو اہمیت دی گئی وہ آج کی یہ تاریخ ہے کہ اس دن میں اور اس رات میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول پاک کی بارگاہ میں تشریف لے گئی۔ اس لیے اس کے لیے اہتمام بھی اسی طرح سے کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ کی یہ صاحبزادی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، روٹین میں رسول کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنی حیثیت، اپنی اہمیت اور قدر و قیمت، اور اس عالم امکان میں اپنے تصرف کے حوالے سے وہی حکم جو نبی کا ہے نبی کی بیٹی کا بھی ہے، وہی حکم جو علی مرتضیٰ کا ہے وہی حکم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی ہے۔ یعنی جس طرح سے خود نبی باعث تخلیق عالم ہیں، اسی طرح سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روایات اور احادیث کے مطابق باعث تخلیق عالم ہیں۔ جس طرح سے نبی کریم ولی اللہ کامل ہیں اور ولایت کا سرچشمہ ہے، اسی طرح سے اللہ کی عظیم ترین ولیہ اور ولایت کبریٰ کے منصب پر فائز ہستی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم خاموشی سے سنیں اور گزر جائیں۔ قرآن میں جہاں جہاں نبی کریم کی قدر و قیمت بیان ہوئی ہے، نبی کریم کی عصمت بیان ہوئی ہے، نبی کریم کی پاکیزگی بیان ہوئی ہے، نبی کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے حجت کے طور پر پیش کیا ہے، وہاں آپ جب غور کرتے ہیں تو جہاں نبی نظر آتے ہیں وہیں فاطمہ بھی نظر آتی ہیں، جہاں نبی نظر آتے ہیں وہیں پر فاطمہ کے شوہر علی مرتضیٰ بھی نظر آتے ہیں۔ لہذا جو مقام، جو مرتبہ نبی کی عصمت کے حوالے سے ہے اور باعث تخلیق ہونے کے حوالے سے ہے، آپ کو اس عظیم ترین ہستی میں بھی وہی مقام جلوگر نظر آتا ہے۔ اب آپ نبی کریم کی اس بیٹی اور اس صاحبزادی کی اہمیت اور قدر و قیمت کو روایات اور احادیث میں دیکھیے۔ یہ جو اہل سنت کے ہاں روایات ہیں، تشیع کے ہاں روایات ہیں، یہ دونوں روایات ایک دوسرے کی تقویت کرتی ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، اور اس حوالے سے عالم اسلام متفق ہے کہ نبی کے بعد جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام ہے، اس مقام تک کوئی فرد بشر اس عالم امکان میں پہنچنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔
کوئی فرد بشر، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ نبی کا جانشین ہو، چاہے وہ نبی کی والدہ ہو، چاہے وہ نبی کی بیٹی ہو، ہمارے نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کل کائنات میں جتنی بھی خواتین آئیں، جتنے بھی مرد آئے، مقام، مرتبے اور درجے کے اعتبار سے علی اور فاطمہ جس مقام پر ہیں بعد از نبی، اس مقام تک کسی فرد بشر کی پہنچ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ عصمت کبریٰ، یہ ولیت الکبریٰ، ولایت کبریٰ کی حامل ہستی اس مقام پر ہے کہ حتیٰ نبیوں کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا کا محور فاطمہ الزہرا ہے۔ امام سیوطی نے یہ بات لکھی ہے، کئی اور بزرگان حدیث اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے اور روایات نقل کی ہیں، اور سب کے سب اہل سنت ہیں، شیعہ نہیں، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا اس وقت۔ تشیع کا تو عقیدہ بنیادی طور پر ہے ہی عصمت کبرائے فاطمہ الزہرا کا ہے، تشیع اس سے اپنے آپ کو جدا کرے تو تشیع نہ رہے۔ میں بات کر رہا ہوں ان کی جو شیعہ مکتبیہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے لیکن نبی سے محبت رکھتے ہیں، ان علماء نے، ان محدثین نے بھی وہ روایات نقل کی ہیں جو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک کئی انبیاء جب مشکل میں گرفتار ہوئے، جب کسی ایسے امتحان کا انہیں سامنا کرنا پڑا جس سے نکلنا ضروری تھا، تو انہوں نے جب دعا مانگی تو جن ہستیوں کے توسط سے دعا مانگی، جن ہستیوں کو اپنے اور رب کے درمیان شفیع بنا کر دعا مانگی، جن ہستیوں کے واسطے سے دعا مانگی، اس میں جہاں محمد الرسول اللہ کا نام ہے وہیں پر فاطمہ الزہرا کا بھی نام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اتنے بلند مقام کی حامل ہیں کہ کوئی فرد بشر سوچ کی دنیا میں، تخیل کی دنیا میں اس مقام تک تخیل میں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت بہت دور کی بات ہے، تخیل میں بھی اس مقام کے ادراک سے انسان قاصر ہے، اس لیے کہ تخیل کیا ہے؟ انسان کی فکری وہ دنیا جس تک اس کی فکر کی رسائی ہے، چونکہ خود انسان محدود ہے اس لیے اس کی فکر اور سوچ بھی محدود ہے، جو محدود ہے وہ اس ہستی کا احاطہ نہیں کر سکتی، جس کے بارے میں احادیث نے کہا، نبی کریم نے فرمایا، ائمہ ہدی علیہم السلام نے فرمایا، الفاطمہ والفاطمہ وما ادراک ما الفاطمہ، فاطمہ تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ تم بہت محدود، بہت ناقص، تمہاری دنیا محدود، تمہاری سوچ محدود، تمہاری فکریں محدود، تمہارے ذہن کی رسائی محدود، اور فاطمہ تمہاری عقل کی رسائی سے بالاتر اس مقام کی حامل جس کا ادراک یا اللہ کو ہے، یا اللہ کے رسول کو ہے، یا علی مرتضیٰ کو ہے، یا صرف فاطمہ کو ہے۔ اللہ
ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. غور کیجئے گا، غور. ادھر ادھر کی میں باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، میرا فوکس ہے اس ذات نورانی پر. میری زبان ناقص ہے، میری سوچ ناقص ہے، لیکن اسی ناقص زبان اور ناقص سوچ کے ذریعے سے بھی میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ جو کچھ قرآن نے کہا اور جو کچھ نبی کریم نے فرمایا وہ آپ تک منتقل کر سکوں، اگرچہ میری رسائی نہیں ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا باقی انسانوں سے بالکل الگ. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو حوراء انسیہ، انسانی شکل میں جنت کی مخلوق، انسانی شکل میں اس عالم کی مخلوق جس کو اللہ نے انسان کی شکل میں بھیجا ہے. اس لیے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کے حوالے سے جو روایات ہمارے ہاں موجود ہیں وہ روایات خود نبی کریم کے حوالے سے نہیں ہیں. اور طلب بات ہے یا نہیں؟ خود امیر المؤمنین کے حوالے سے وہ روایات نہیں ہیں. اور طلب بات ہے یا نہیں؟ خود امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے، آپ کی ولادت کے حوالے سے وہ روایات موجود نہیں ہیں. لیکن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے حوالے سے جو روایات نبی کریم سے منتقل ہوئی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں وہ عجیب و غریب ہے. اور یہی روایات بتاتی ہیں کہ مقام فاطمہ کیا ہے اور ہم کتنے نیچے ہیں اور ہماری سوچ اور ہمارا ادراک کتنا کم ہے. روایت بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا. کیا حکم ہوا؟ حکم ہوا کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں. اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ اعتکاف کیوں کرتے ہیں عام طور پر لوگ؟ اعتکاف کا حکم اسلام میں کیوں ہے؟ تاکہ انسان باقی تمام موجودات، تمام مخلوقات، تمام تر مادی زندگی کے لوازمات سے کٹ کر ایک مدت کے لیے اس طرح سے اللہ سے جڑ جائے کہ اس کی زندگی کے مادی پہلو انتہائی کمزور ہو جائیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی نورانی ہو جائے. انتہائی نورانی ہو. یہ ہم انسانوں کے لیے ہے. ہمیں اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں. ہمیں اس لیے کہا گیا ہے کہ ایام بیز میں، چاہے رجب کی ایام بیز ہوں یا شعبان کی، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان ایام کی خصوصیت ہے کہ وہ برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں، اور اس کے نتیجے میں جب آپ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو مسجد کے اعتکاف کے نتیجے میں اب آپ کسی اور سے گفتگو نہیں کرتے، کسی سے کلام نہیں کرتے، دنیا کی باتیں نہیں کرتے. آپ کی سوچ اسی دائرے میں محدود ہو جاتی ہے. آپ کی توجہ صرف اور صرف اپنے معبود کی طرف مرتکز ہو جاتی ہے. آپ کو کسی اور چیز کی فکر نہیں رہتی تاکہ آپ صرف اور صرف اللہ کے ہو جائیں. اعتکاف اس لیے آپ سے کہا گیا کہ اعتکاف کرو. نبی کریم سے حکم ہوا کہ اے ہمارے نبی اٹھیے اور اعتکاف میں بیٹھ جائیے. آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے. روایت کہتی ہے کہ 40 روز تک 40 روز تک اعتکاف میں بیٹھے. میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ باتیں بڑی ہیں جو آپ سے کرنی ہیں. 40 روز تک اعتکاف میں بیٹھے اور جب اعتکاف کی مدت ختم ہو گئی تو 3 فرشتے اللہ کی طرف سے اتر آئے. 3 فرشتے. اور وہ جب آئے تو نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ان کے ہاتھوں میں ٹرے ہے. ٹرے میں جنت کا ایک پھل ہے. پیش کیا. نبی کریم کی سنت کیا ہے؟ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے، ہمیشہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. تمام انبیاء کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اکیلے کھانا نہیں ہے، دوسروں کو شریک کرنا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے موقع پر دروازہ کھلا چھوڑتے، انتظار کرتے کوئی آئے کھانے میں شریک ہو.
آج اس اعتکاف کے بعد جب یہ غذا، یہ پھل، یہ نعمت اللہ کے فرشتوں کے ذریعے سے نبی کی بارگاہ میں بھیجا گیا ہے، تو وہاں پر اللہ ہی کا حکم بھی آیا کہ اے نبی یہ کھانا صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، دروازے بند کیجئے، اکیلے کھائیے۔ آپ نے غذا تناول فرمائی اور اس کے بعد جو باقی بچا فرشتے لے کر چلے گئے۔ روایات اور احادیث جو ائمہ ہدی علیہم السلام سے منقول ہیں وہ بتاتی ہیں کہ نور فاطمہ اسی غذا کے نتیجے میں شکم حضرت خدیجہ میں منتقل ہوا، اور اس کے بعد جب فاطمہ کا وجود شکم مادر میں پیدا ہوا تو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے اندر وہ نور محسوس کیا کہ اس کے بعد جب تک فاطمہ اس دنیا میں نہیں آئیں، ارد گرد کے تمام قریشی خواتین نے حضرت خدیجہ کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، نہ آتی تھی نہ جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے، حضرت خدیجہ نے ایک یتیم شخص سے کیوں شادی کی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ سے کیوں نکاح فرمایا ہے۔ اس جرم میں سوشل بائیکاٹ کس کا؟ خدیجۃ الکبریٰ کا۔ یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے، جو بھی فرد یا گروہ یا جماعت جب کبھی اجتماع کے خلاف اللہ کے دین کے عین مطابق معاشرے کے اندر سر اٹھا کر اللہ کی اتباع میں جینا چاہے تو پھر بائیکاٹ بھی ہوگا، مطعون بھی کیا جائے گا، گالیاں بھی دی جائیں گی، لیکن کامیاب وہی ہے جو ان تمام پریشرز کے مقابلے میں سربلندی کے ساتھ ہمیشہ کھڑا نظر آئے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا خود فرماتی ہیں کہ جب سے فاطمہ میرے وجود میں منتقل ہوئی کبھی مجھے دوسروں کی کوئی پریشانی نہیں رہی کہ کوئی آئے یا جائے، اس لیے کہ جب کبھی میرے اندر کوئی غم کی کیفیت پیدا ہوتی تو میری یہ بیٹی فاطمہ میرے پیٹ کے اندر سے، شکم کے اندر سے مجھ سے مخاطب ہوتی اور مجھے دلاسے دیتی، مجھ سے ہم کلام ہوتی۔ اس لیے نبی کریم کی روایات ہیں کہ بعض دفعہ نبی کریم جب داخل ہوتے دیکھتے حضرت خدیجہ گفتگو میں مصروف ہیں، اندر جاتے دیکھتے کوئی نہیں ہے، پوچھتے خدیجہ گفتگو کس سے ہو رہی تھی؟ جواب میں فرماتی یا رسول اللہ میرے اندر جو بچی ہے پل رہی ہے میں اس سے گفتگو کر رہی ہوں اور وہ مجھ سے ہم کلام ہے۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیے ولادت فاطمہ کے حوالے سے سلام اللہ علیہا اللہ نے کیسا اہتمام کیا ہے، یہ خاص اہتمام ہے اس ہستی کے حوالے سے۔ اسی لیے جب یہ ہستی اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو اس بچپنے سے لے کر 18 سال کی عمر تک زندگی کا ہر پل ایسا ہوتا ہے جس میں وہ ہمیشہ نبی کے ساتھ ہوتی ہیں، نبی کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوتی ہیں، اور ہر اس کام میں جو دین کی ترویج کے لیے نبی انجام دے رہے ہیں فاطمہ بھی ساتھ میں شریک نظر آتی ہیں۔ کوئی فرد ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کو یہ کمال اور یہ مقام حاصل ہوا ہو۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہستی ہیں جن کو ہم فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے جب اس ہستی کی ولادت ہوئی تو ہمیں نبی کریم اور ان کی آل کی
احادیث یہ بتاتی ہیں کہ اللہ نے اس بچی کا نام فاطمہ رکھا اللہ نے نام کیا رکھا؟ فاطمہ. اور یہ روایت متقی ہندی نے کنز العمال میں بھی نقل کی ہے. خود وہ بہت بڑے محدث ہیں اور 20 جلدوں میں کنز العمال احادیث کی کتاب ہے, آج بھی معاشرے میں موجود ہے. اہل سنت کے بہت بڑے محدث کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری اس بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے, توجہ چاہیے آپ کی, گارنٹی دی ہے کہ جو فاطمہ سے محبت کرے گا اور جو فاطمہ کی اولاد سے محبت کرے گا اور جو فاطمہ کے محبوں سے محبت کرے گا اس پر میں جنت کی آگ حرام کر دوں گا. اس لیے یہ جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام پڑ گیا, اس نام کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ ہستی ہیں جو اپنی اولاد اور اپنے محبوں کو آتش جہنم سے روکنے کا باعث ہیں. گویا یہ رکاوٹ ہے جہنم کی آگ اور ان افراد کے درمیان. یہ وہ ہستیاں ہیں, وہ ہستیاں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو شریکے کار رسالت قرار دیا. وہ کیسے؟ رسول نہیں ہے, نبی نہیں ہے, نبی کی بیٹی ہے, لیکن وہ جو کار رسالت ہے, رسالت کا ابلاغ ہے, رسالت کے اس ابلاغ میں ذرا غور کیجئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نوع آدم کے لیے اسوہ قرار دیا, کیا کہا؟ لکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے نبی کی ذات میں مکمل اسوہ اور مکمل نمونہ موجود ہے. یہ فرمایا, قرآن کی آیت ہے. قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن کریم نے یہ کہا کہ خود رسول تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے. رسول نے کیا فرمایا؟ رسول نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی, فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. یہ جو وجود کا حصہ ہے اس حصے کے حوالے سے ذرا غور کیجئے گا. بنی نوع آدم میں, انسانوں میں آدھی سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے یا نہیں؟ آدھی سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے. ایک باپ کی حیثیت سے, ایک بھائی کی حیثیت سے, ایک بیٹے کی حیثیت سے, ایک شوہر کی حیثیت سے نبی کریم سب کے لیے اسوہ ہے, سب کے لیے نمونہ ہے. لیکن نبی بیٹی بن کر نہیں دکھا سکتے, نبی ماں بن کر نہیں دکھا سکتے, نبی بیوی بن کر نہیں دکھا سکتے, نبی بہن بن کر نہیں دکھا سکتے. اب اگر وہ کامل نمونہ بنے تو پھر کوئی ایسی ہستی چاہیے جو ان پہلوؤں سے انسانی آبادی کے باقی نصف کے لیے اسی طرح سے قابل عمل اور واجب اتباع نمونہ بنے جس طرح خود نبی نمونہ ہے. اس لیے کہ نبی معصوم ہے. نبی کریم معصوم ہے. جب وہ معصوم ہے تو آپ نہ چو کر سکتے ہیں نہ چرا, آپ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے, اس لیے کہ نبی معصوم ہے. اور چونکہ معصوم ہے اسی لیے واجب الاتباع نمونہ بھی ہے. اور جب یہ ہستی بضعۃ منی ہے یعنی نبی کا حصہ ہے تو پھر عصمت میں بھی نبی کا حصہ ہے, تبلیغ میں بھی نبی کا حصہ ہے, رسالت کے ابلاغ میں بھی باقی تمام خواتین کے لیے اسی طرح سے نبی کی رسالت کے پہنچانے کا ذریعہ ہے جس طرح خود نبی کریم ذریعہ ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد.
आजिल फरजा। इसीलिए अजीजान गरामी, इस हस्ती की जिंदगी के हवाले से जितना आप सोचेंगे आपका जहन खुलता चला जाएगा। जितना आप सोचेंगे आपके दिल के अंदर उस हस्ती का इश्क मोजज़न होता चला जाएगा। जितना आप सोचेंगे उस हस्ती की नूरानियत आपके पूरे वजूद को नूरानी करती चली जाएगी। इसलिए कि वो नूर है, वो नूर है, सरापा नूर। और उनका जिक्र भी नूर है, उनकी याद भी नूर है, उनकी मोहब्बत भी नूर है। जब आप उनका जिक्र करेंगे तो आपकी जबानें भी नूरानी हो जाएंगी। जब आप उनकी मोहब्बत को अपने दिल में जगह देंगे तो आपका दिल भी नूरानी हो जाएगा। जब आप जहन को उस हस्ती पर मरकूज रखेंगे तो आपकी सोचें भी नूरानी हो जाएंगी। आप अपने घर में उस हस्ती का जिक्र करेंगे तो आपका घर भी नूरानी हो जाएगा। आप अपनी मस्जिद इमाम बारगाह में उस हस्ती का तज़किरा करेंगे तो आपकी इमाम बारगाह की फजा, मस्जिद की फजा भी नूरानी हो जाएगी। इसलिए कि वो सरापा नूर है, वो सरापा नूर है। और वो नूर सिर्फ नून वाव रे नूर नहीं है, बल्कि सरापा रोशनी है, सरापा हिदायत है, सरापा वो राह खुदा है जिसको सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम कहा गया है। अल्लाह तक पहुंचने का वो रास्ता जिस पर अल्लाह की नेमतें नाजिल होती हैं, वो रास्ता है, ये वो रास्ता है। इसलिए हम जब कुरान करीम की आयत में देखते हैं कि सूरह आये मुबाहिला में फातिमतुज़ ज़हरा नजर आती हैं, आये मुबाहिला में फातिमतुज़ ज़हरा नजर आती है। कोई मस्तूर, कोई खातून उस आयत में आपको नजर नहीं आती। आये तत्हीर में फातिमतुज़ ज़हरा नजर आती है। कोई दुनिया की खातून इस आयत में नजर नहीं आती। अगरचे हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब बड़ा जोर लगाते हैं फलान को भी शामिल, फलान को भी शामिल, फलान को भी शामिल। अरे भाई, शामिल आपको करने की इजाजत नहीं है, शामिल वो करेगा जिसने बनाया है। अब पूरी रिवायात और अहादीस की सारी किताबें छानिए। चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। हमने 95-6 में एक मजल्ला हम निकालते थे कुरानियात पर। उसमें हमने एक आर्टिकल लिखा और छाप दिया, मैं खुद उसका मुदीर था। तो उसमें कुरान करीम की निगाह में अहलुल बैत पर गुफ्तगू हुई और तमाम उन रिवायात और अहादीस की सारी सनदें पेश कर दी गई, आयात पेश कर दी गई, जिसका नतीजा ये था कि अहलुल बैत कौन है। तो वो जो कौन है का जवाब है उसमें आपको सिर्फ वो हस्तियां नजर आती हैं जो ज़ेरे किसा हैं। आर्टिकल छप गया और हर जगह रिसाला पहुंच गया। बड़ा मोतबर और इल्मी रिसाला था और यूनिवर्सिटीज में बड़ा उसको अप्रिशिएट किया जाता था। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के उस वक्त के चेयरमैन एक साहब थे, अब मरहूम हो गए, और उधर देख रहे होंगे कि असल कज़िया क्या है और उस दुनिया में कौन कहां है। उन्होंने एक खत लिखा, उन्होंने मुझे खत लिखा और खत में लिखा, बाकी तमाम तमहीदी गुफ्तगू के बाद लिखा कि अहादीस का, जरा गौर कीजिएगा जुमले पर, मुझे ऐसे ही याद है जैसे आयतें याद होती हैं। अहादीस का मजबूत से मजबूत सिलसिला भी अहलुल बैत से अज़वाजे मुतहरात को निकाल नहीं सकता। क्या मतलब है इसका? आप सारी दुनिया की हदीसें निकाल लें और ले आए, हम ये नहीं मानेंगे कि अज़वाज अहलुल बैत में शामिल नहीं है। हम तो कहेंगे शामिल हैं, तो फिर आप कहां से कहेंगे? जब कुरान ने नहीं कहा, जब रिवायात और अहादीस ने नहीं कहा, तो आप कैसे कहेंगे?
شامل آپ کو کرنا ہے یا اللہ اور رسول کو کرنا ہے؟ اللہ اور رسول نے تو نہیں کیا۔ اب حضرت ام سلمہ کی یہ دو طرح کی روایتیں ہیں، خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ کے گھر میں یہ واقعہ ہوا، اور دوسری روایت ہے حضرت ام سلمہ کے گھر میں یہ واقعہ ہوا۔ صحاح کی جو روایات ہیں میں نے جو پڑھی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، جو میں نے پڑھی ہے اس میں جب چادر کسا کے اندر یہ 5 ہستیاں جمع ہوئی اور اس کے بعد ان کا تعارف پیش کیا جانے لگا، تو جو ہستی محور تھی، جو ہستی مرکز تھی، وہ ہستی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ اس لیے کہا گیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں اور یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں اور یہ ان کے دونوں بیٹے ہیں، مرکز فاطمہ ہے۔ اور اسی روایت کے ضمن میں جب ام سلمہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر کے نیچے داخل ہو سکتی ہوں؟ ام سلمہ کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے، ام المومنین ہے، نبی کی زوجہ ہے، اور پاک باز ترین زوجات میں حضرت ام سلمہ کا نام آتا ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ خود بخاری کی غالباً مجھے یاد پڑتا ہے، صحاح میں یہ روایات موجود ہیں، فرمایا کہ لا تم اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا انتی علی الخیر، تم خیر کے رستے پر ہو، لیکن یہ جو مجموعہ ہے یہ کچھ اور ہے، باقی لوگ کچھ اور ہیں۔ فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہیں۔ اب ساری روایات کے مجموعوں میں جتنی بھی احادیث کے مجموعے موجود ہیں، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت کی جتنی بھی احادیث کی کتابیں موجود ہیں، کوئی ایک عالم کوئی ایک حدیث نکال کر دکھا دے جس میں خود ام المومنین نے یہ فرمایا ہو کہ میں بھی اس چادر کسا میں جمع ہونے والوں کا حصہ تھی جن کی شان میں آیے تطہیر نازل ہوئی ہے۔ کوئی ایک زوجہ رسول ایسی دکھا دیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ من حیث زوجہ رسول، ازواج رسول، ہم اس چادر تطہیر کے نیچے جمع ہونے والے اہل البیت کا حصہ ہیں۔ جب خود بیویاں نہیں فرما رہی تو میں کیسے ان کو شامل کر لوں؟ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ دوبارہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جو لوگ ابھی تھکے نہیں ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ آیات قرآنی میں جہاں جہاں اہل البیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی آیت نازل کی ہے تو وہاں دیکھیں گے فاطمہ سر فہرست نظر آتی ہیں، سر فہرست۔ آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کو جب آیات قرآنی کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد خود نبی کے بیہیویئر اور نبی کے اخلاق میں بھی تلاش کریں، نبی کا اخلاق کیسا ہے۔ عام طور پر ان نکات کی طرف توجہ کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ میرے عزیز نے یہاں پر تعارف کروایا خطیب اور فلان، اور میں خطیب نہیں ہوں، نہ مجھے خطابت آتی ہے، نہ میں مقرر ہوں، نہ مجھے تقریر آتی ہے۔ میں سیدھے سادے لفظوں میں آپ کو نبی کریم اور اہل البیت کا موقف بتایا کرتا ہوں۔ لفظوں کی
لفظوں کے انتخاب میں ہو سکتا ہے میں اس طرح سے بلیغ اور فصیح گفتگو نہ کر سکوں، لیکن میری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر تعصبات سے بالا تر ہو کر اسی طرح جس طرح سے خود نبی نے بتایا، علی نے بتایا، آل علی نے بتایا، دین آپ کے سامنے پیش کروں، جس کے دل میں کشش ہوگی خود بخود قبول کرتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ دوبارہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ذرا غور کیجئے گا، آپ ابھی صلوات بھیجتے ہیں نا، یہی صلوات ذرا دیکھ لیجئے آپ، جس میں آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات میں آپ محور کس کو بناتے ہیں؟ نبی کریم کی ذات کو، ایسا ہی ہے۔ نبی کریم کی ذات کو محور بنانے کے بعد آپ کہتے ہیں اللہم صلی، بار الہ تو درود بھیج، کس پر؟ نبی پر، اور آل نبی پر، یہی آپ کہتے ہیں۔ معصومین کی تعداد کتنی ہے؟ ٹوٹل 14 معصوم ہیں، ان میں 12 ائمہ ہیں، خود نبی بھی امام ہیں، اس لیے ذہن میں رکھیے امام 13 بنتے ہیں، چونکہ نبی ہمارے نبی جہاں نبی تھے وہی امام بھی تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مکتب اہل البیت کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ نبوت کے منصب سے امامت کا منصب بالاتر ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے بعد امامت کا منصب ملا ہے، قرآن کریم اس پر گواہ ہے۔ جب یہ بات آتی ہے تو پھر بعض لوگ جن میں فہم نہیں ہے فوراً کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اماموں کو نبی سے افضل قرار دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، نبی کریم خود امام الانبیاء بھی ہیں اور امام الاوصیاء بھی ہیں، تو اس اعتبار سے نبی کے بعد جو امامت کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں امیر المؤمنین پہلے امام ہیں، لیکن خود نبی کریم بھی امام ہیں، امامت کا منصب ان کے پاس موجود ہے۔ اب ذرا دوسرے نقطے کی طرف آئیے کہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں کے حوالے سے جن کو ہم معصوم کہتے ہیں، خصوصی طور پر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے نبی کریم کا جو بیہیویئر ہے وہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آتا، کہیں اور نظر نہیں آتا۔ امیر المؤمنین روح نبی ہیں، جان نبی ہیں، نفس نبی ہیں، چونکہ قرآن نے ان کو نفس نبی قرار دیا، انفسنا و انفسکم، قرآن نے نفس نبی قرار دیا، لیکن کیا نبی کریم کے بیہیویئر میں امیر المؤمنین کے حوالے سے یہ روش نظر آتی ہے؟ نہیں۔ وہ کیا روش ہے؟ روایات اور احادیث کہتی ہیں کہ جب کبھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی نبی کریم کی بارگاہ میں، نبی کریم اٹھ کھڑے ہوتے، کسی اور کے لیے آپ کو نہیں ملتا، نبی کریم اٹھ کھڑے ہوتے، صرف اٹھ کھڑے ہوتے نہیں، اٹھ کھڑے ہوتے پھر چند قدم آگے جاتے، کس کی طرف؟ اس بیٹی کی طرف، اس بیٹی کو اپنے سینے سے لگاتے، بوسہ لیتے، اور اس کے بعد پھر واپس اپنی جگہ آتے، اور اس کے بعد ایک عجیب کام کرتے، وہ کیا؟ اس بیٹی کو اپنی مسند پر بٹھاتے، خود سامنے بیٹھ جاتے۔ یہ کیسا احترام ہے؟ یہ کیسا تقدس ہے؟ یہ کیسی عزت ہے جو اس بیٹی کو دی جاتی ہے؟ دوسرا کام جو نبی کریم نے فرمایا، ایک راوی آ کر کہتا ہے، یہ بھی اہل سنت راوی ہے، امام سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں 3 مہینے اپنی زندگی کے میں نے گزارے مدینہ میں، اور ان 3 مہینوں میں نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ کیا دیکھا؟ وہ میں نے دیکھا کہ جب کبھی نبی مدینہ میں ہوتے تھے، جب کبھی
کہیں سفر پر چلے جائیں تو بات ہو رہا ہے، لیکن جب مدینہ میں ہوتے تھے تو نبی کریم فجر کی اذان کے موقع پر، ظہر کی اذان کے موقع پر، عصر کی نماز کے موقع پر، مغرب کی نماز کے موقع پر، عشاء کی نماز کے موقع پر اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے، اذان ہو رہی ہوتی، نبی آتے فاطمہ کے دروازے پر، اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے فرماتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والو تم پر میرا سلام ہو۔ کسی اور کے حوالے سے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، یہ روایت خصوصی ہے فاطمہ کے گھر کے حوالے سے۔ دوسرے راوی نے نقل کیا، اس روایت کو بھی اہل سنت نے نقل کیا ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ میں 6 ماہ مدینہ میں رہا، صحابی ہیں 6 ماہ، اور ان 6 مہینوں میں میں نے مسلسل یہی عمل دیکھا کہ فجر پر، ظہر پر، عصر پر، مغرب پر، عشاء پر ادھر اذان ہوئی، نبی نکلے اور فوراً پہنچے فاطمہ کے دروازے پر اور اونچی آواز سے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والو تم پر میرا سلام ہو۔ تیسرے راوی نے سال کا بتایا کہ میں 1 سال مدینہ میں رہا اور پورا سال میں نے یہی عمل انجام پاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اہتمام اس بیٹی کے لیے کیوں ہے؟ اس طرح سے اپنی جگہ سے اٹھنا، چند قدم آگے بڑھنا، استقبال کرنا، سینے سے لگانا، پیشانی پر بوسہ دینا، واپس لانا، اپنی جگہ بٹھانا، خود سامنے بیٹھ جانا، تعظیم اور تکریم کی ایسی مثال جو تاریخ بشریت میں کہیں پر نظر نہیں آتی۔ تاریخ بشر میں، تاریخ انسانیت میں بعض دل کے اندھے اور سوچ کے تاریک کالے فوراً یہاں پر توجیہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ نبی کریم کو اپنی اس بیٹی سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، جب نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو پوری تاریخ سے کوئی ایک روایت اٹھا کر دکھائیے مجھے جو یہ کہے کہ نبی نے کسی اور بیٹی کے حوالے سے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ صرف یہاں پر کیوں؟ اس کا مطلب جس کی رفعتوں تک فرشتے بھی پہنچ نہیں سکتے، یہ وہ در ہے جہاں پر جبرائیل بھی اجازت لے کر داخل ہوتا ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں پر جب ایک جملہ اس گھر میں اٹھتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں آیت نازل کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام ہماری سوچ اور ہماری فکروں سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اور حضرت زہرا کی جو ایک ان کی زندگی کا پہلو ہے وہ ایسا ہے جو اہل تسنن، اہل سنت میں بھی اور اہل تشیع میں بھی یکساں طور پر ان کا احترام ہے۔ اس لیے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کچھ عرصے پہلے لاہور کے ایک خبیث نے جب ایک گند پھیلایا تو تشیع سے زیادہ اہل سنت محبان اہل البیت نے اٹھ کر اس ناسبی کالے کا جواب دیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود پر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے، کمپرومائز نہیں کر سکتے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی اس ذکر اور اس ہستی کو امت کے درمیان تفرقے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ امت کو واپس لا کر اس ہستی سے جوڑنے کا ذریعہ بنائیں، جوڑنے کا۔ اس لیے کہ مکتب اہل البیت کا تقاضا یہی ہے۔ مکتب اہل البیت اللہ کا مکتب ہے، اللہ کا مکتب۔ اللہ کے مکتب کا کیا مطلب ہے؟ فرعون، ذرا غور کی جگہ جا کر ان آیات کو پڑھیے۔ فرعون نے اس دنیا میں ہر ظلم انجام دیا، کیا یا نہیں؟ اللہ کے مقابلے میں انا ربکم الاعلی کہا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں۔
اللہ کے نبی کو تنگ کیا، اللہ کی بے گناہ مخلوق کو اور اہل ایمان کا قتل عام کیا، بچوں کا قتل عام کیا، لیکن اس کے باوجود جب وہ حضرت موسیٰ کے پیچھے پیچھے چل پڑے، قرآن اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ تب بھی اگر وہ توبہ کرتا تو اللہ قبول کر لیتا۔ یہ جو مکتب ہے یہ گناہگاروں کو بھی توبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس لیے توبے کا دروازہ کھلا رکھے، خصوصاً آج کے دور میں۔ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو توبے کا دروازہ یعنی دروازہ رحمت۔ دروازہ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دروازہ فاطمہ، دروازہ حسین، ان دروازوں کو کھلا رکھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بھولا بھٹکا واپس آ جائے اور اس کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ دروازہ کھلا رکھیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ قرآن پر بات ہو رہی تھی، اب دیکھیے سورہ قدر قرآن کریم میں جتنی بھی آیات ہیں اس کا ایک ہے ظاہر، ایک ہے اس کا باطن۔ جو ظاہر ہے وہ آپ کو ترجمے میں نظر آتا ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں، یہ اس کا ظاہر ہے۔ لیکن جب خود نبی کریم اور ان کی آل سے آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس آیت کا کوئی باطن بھی ہے، تو فرماتے ہیں ہاں باطن ہے۔ جب آپ پوچھتے ہیں وہ باطن کیا ہے تو جواب آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد ذات فاطمہ ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے، اور فاطمہ کو دیے گئے قرآن کیا ہے۔ لیلۃ القدر میں ایک قرآن نازل ہوا اور فاطمہ پر 11 قرآن نازل ہوئے، جن کو ہم ائمہ ہدا کہتے ہیں۔ یہ بولتے قرآن ہیں اور وہ خاموش قرآن ہے، یہ بولتے اور وہ خاموش قرآن، لیکن دونوں میں جدائی کوئی نہیں ہے، دونوں ایک ہی حقیقت کی دو شکلیں اور دو صورتیں ہیں، اور اس کی نشاندہی بھی خود قرآن کریم نے اور نبی کریم نے فرمائی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے دوسری کتاب مبین ہے۔ نور جب تک نہ ہو کتاب مبین تم سمجھ نہیں سکتے۔ نور کا نام کیا ہے؟ علی و فاطمہ، حسن و حسین، حتیٰ مہدی آخر الزمان۔ اور اسی طرح سے خود یہی قرآن، اس قرآن کے ضمن میں نبی کریم نے یہ ہمیں فرمایا، نبی کریم نے ہمیں یہ بتایا، اور یہ جو نبی کریم نے بتایا یہ اہل سنت نے بھی قبول کیا اور اہل تشیع نے بھی قبول کیا۔ کیا کہا؟ فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ ہو نہیں سکتا کوئی شخص کہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں اہل البیت کو نہیں مانتا۔ قرآن کو ماننے کا مطلب اہل البیت کو بھی ماننا ہے، اور اگر کوئی شخص کہے میں اہل البیت کو مانتا ہوں تو اس کا مطلب قرآن کو بھی ماننا ہے۔ ممکن نہیں ہے اہل البیت کو مانو قرآن کو ترک کر دو، یا قرآن کو مانو اہل البیت کو ترک کر دو۔ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں صبح سے شام تک قرآن کی تلاوت کروں؟ کیا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں صبح سے شام تک یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین اور اسی طرح سے یا مہدی تک گردان کروں اور ورد کروں؟ نہیں، ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ان 6,500 آیات میں مجھے جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کروں، جس سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے رکوں، اسی طرح
جس طرح سے ان آیات کی تشریح میں مصادیق ان ہستیوں نے بتائی ہیں، جہاں قرآن خاموش ہے وہاں پر وہ بولتی ہستیاں بتاتی ہیں کہ تم نے ایسے کرنا ہے، ویسے نہیں کرنا۔ ماننے کا مطلب یہ ہے، اس لیے ہو نہیں سکتا کہ آپ دین پر عمل کرنا چاہیں، قرآن کو تو پکڑیں، اہل البیت کو چھوڑ دیں، ممکن نہیں ہے۔ آپ اگر قرآن کو پکڑیں گے، قرآن سے تو آپ 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن سے تو آپ ایک حج نہیں کر سکتے، قرآن کے ذریعے سے تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، 1000 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے سے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہاں پر صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ دو، وہاں پر ہے اقیموا الصلاۃ، وہاں پر ہے وآتوا الزکوٰۃ، وہاں پر ہے واتموا الحج، حج کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ کیسے کروں؟ یا نبی بتائیں گے یا آل نبی بتائیں گے، اس لیے یہ دونوں ساتھ میں ہیں۔ اب جب دونوں ساتھ میں ہیں تو پھر آپ ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو پکڑیں گے تو دین کامل نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام مکمل ہو تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، نامکمل اسلام قبول نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بن محمد والے۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ یہ جو آپ درود بھیجتے ہیں، پہلے آتے آتے پتہ نہیں کیوں کہیں اور نکل گیا، خود اسی درود پر میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ نبی کریم کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس میں جو مکمل درود ہے جس کو آپ درود ابراہیمی کہتے ہیں، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما، جیسے صلیتا، تو نے درود بھیجی کس پر؟ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح سے ابراہیم اور اس کی آل پر آپ یہ کہتے ہیں نا، اور یہ شیعہ سنی سب کا مشترکہ درود ہے۔ اب ایک مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ جب آپ یہ درود بھیجتے ہیں تو حضرت ابراہیم کی آل کو یاد کرنے کے پابند ہیں، حضرت ابراہیم کی آل کو یاد کرنے کے پابند ہیں، تو وہ بیماری کون سی ہے جس کی وجہ سے جب آپ نبی کا نام لیتے ہیں تو آل کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں؟ یہ کہاں سے بیماری آ گئی؟ جب آپ حضرت ابراہیم کی آل کو یاد کرنے کے پابند ہیں، اور یہاں پر آپ کہتے ہیں جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر درود پڑھی یا درود بھیجی، اسی طرح سے نبی کریم اور ان کی آل پر بھی درود بھیج، تو وہ جو آل پر درود ہے یہاں پر آ کر وہ کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ نبی سے محبت یعنی آل سے محبت، آل کو چھوڑنا یعنی نبی کو چھوڑنا۔ اور وہ جو آل ہے اس میں ایک ہستی ایسی ہے جس کو ایک درود میں خود مستقل حیثیت دی گئی ہے، اور وہ مستقل حیثیت کیا ہے؟ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر تم پریشان ہو، اگر پریشان حال ہو، بیمار ہو، قرضدار ہو، بھوکے ہو، مجبور ہو، کوئی اور ستم تم پر ٹوٹا ہے، کسی مشکل کا شکار ہو، کسی عذاب کا سامنا ہے، کسی ایسی پریشانی کا شکار ہو جس کا کوئی حل تمہیں نظر نہیں آتا، تو کہو اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا، بارلہ تو درود بھیج فاطمہ پر اور ان کے والد پر، محور فاطمہ ہے، و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، جو راز ان کے اندر اللہ نے پنہا کر رکھی ہے، جو اسرار ان کے اندر اللہ نے پنہا کر رکھے ہیں، ان اسرار پر درود بھیجو، پھر اس کے بعد دعا مانگو، دعا قبول ہوگی۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ایام بڑے عجیب ایام ہیں۔ حقیقت ہے انسان
اگر اندر سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اس کی تاریں جڑی ہوئی ہوں تو وہ ایک پل سکون سے نہیں گزار سکتا. ایک پل سکون سے نہیں گزار سکتا. میں جب کبھی ان ایام میں یاد کرتا ہوں تو مجھے ائمہ کی مظلومیت یاد آتی ہے. میں ایک روایت پڑھتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے بیٹے صادق آل محمد تشریف فرما ہے. ایک صحابی داخل ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے اور وہ مٹھائی لے کے آیا ہے, میٹھی چیز کوئی بھی. امام فوراً مبارکباد دیتے ہیں اور فرماتے ہیں تم نے بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. جیسے ہی سنتے ہیں فاطمہ, امام صادق اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صرف کھڑے نہیں ہوتے ہیں, بولتے جاتے ہیں فاطمہ 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 اور جھکتے چلے جاتے ہیں یہاں تک پوری طرح سے خم ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو جب تم نے اپنی بیٹی کا نام میری جدہ ماجدہ فاطمہ کے نام پر رکھا ہے تو پھر یاد رکھو اب زندگی میں کبھی اس بچی کو تکلیف نہ دینا, اس بچی کو اذیت نہ دینا, اس بچی کو کبھی مارنا مت, اس بچی کو کوئی رنج نہ پہنچانا, کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے اس کا دل دکھے, اس لیے کہ یہ نام میری جدہ فاطمہ کا. اتنا اہتمام ہے. ابن عباس کی میں روایت دیکھ رہا تھا, حضرت ابن عباس کی, کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن میں نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھتے ہوئے, اپنی اہل البیت کی طرف دیکھتے ہوئے گریہ شروع کر دیا. آپ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا, میں پریشان ہوا. میں نے کیا دیکھا؟ گریہ اتنا کر رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخسار پر آ گئے ہیں. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ عباس کیا تمہیں نہیں معلوم؟ میں تمہیں بتاتا ہوں, سنو. میں اپنی آل و اولاد اور اپنے بچوں کے حوالے سے گریہ کر رہا ہوں کہ جیسے ہی میری آنکھ بند ہوگی میرے بچوں پر کیا کیا ستم ڈھائے جائیں گے, کیا کیا ظلم کے پہاڑ ڈھائے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم میری فاطمہ کے ساتھ کیا ہوگا, تمہیں نہیں معلوم میرے بھائی علی کے ساتھ کیا ہوگا, تمہیں نہیں معلوم میرے بچے حسن اور حسین کے ساتھ کیا ہوگا. ذرا غور کیجئے گا کیا تصور ہوگا جب اس طرح کی کیفیت سامنے آئے گی کہ نبی کریم خود یہ بول رہے ہوں گے اور گریہ فرما رہے ہوں گے. ہم کربلا کو بہت روتے ہیں, لیکن کربلا اور مدینہ میں ایک فرق ہے. اور بڑا عجیب فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے میدان میں, آخری وقت تک کھڑے رہے اور آخری وقت تک خیمے محفوظ تھے. امام حسین علیہ السلام جب تک زندہ تھے خیمے کی طرف کوئی نہیں بڑھا. روایات کہتی ہیں, تاریخ کہتی ہے جب امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا سب سے سخت موقع آیا تو وہ کون سا موقع تھا؟ جب برچھی لگی سینے میں اور پیچھے سے نکلی ہے. وہ وقت جب گلے میں تیر پیوست ہوا. حسین ابن علی میدان کربلا میں زمین پر تھے, اب ان میں ہلنے جلنے کی رمق باقی نہیں رہی تھی, لیکن دشمن خوف زدہ تھا. دشمن کے خوف کی وجہ حسین کی غیرت, حسین کی حمیت. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ اونچی آواز سے کہا کہ خیمے کی طرف جاؤ, پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں. حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ خیمے کی طرف دشمن بڑھے, ناموس کی طرف دشمن بڑھے. اس لیے جیسے ہی یہ آواز اٹھی, تاریخ کہتی ہے کہ حسین ابن علی نے ایک آواز بلند کی, لیکن یہ آواز بڑی نحیف تھی. اس نحیف آواز میں کیا فرمایا؟ اے
ابو سفیان کے ماننے والوں، یا شیعۃ آل ابو سفیان، اے سفیان کے ماننے والوں، اگر تم میں غیرت، اگر تم میں اسلام نہیں ہے تو کم از کم حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کرو۔ جب تک حسین موجود ہے تم خیموں کا رخ نہ کرنا، غیرت حسین۔ لیکن مدینہ میں عجیب منظر ہے، مدینہ میں عجیب منظر ہے، علی موجود ہے، فاطمہ کے گھر کا دروازہ ہے، حسن و حسین موجود ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آگ کے شعلے اس دروازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور پھر نبی کی بیٹی کی پکار بلند ہوتی ہے فضا میں، جس کی گواہی نبی نے دی تھی۔ نبی نے ابن عباس سے کیا فرمایا؟ وہ وقت کیسا ہوگا جب میری بیٹی مجھے پکار کر کہہ رہی ہوگی کہ بابا جان دیکھیے آپ کی امت نے آپ کی قبر کی مٹی کے خشک ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ وہ کیسا منظر ہوگا؟ اور علی نے وہ منظر دیکھا ہے، حسن اور حسین نے وہ منظر دیکھا ہے۔ اسماء بنت امیس فرماتی ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المؤمنین کو آواز دی، امیر المؤمنین آئے، فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ فاطمہ آج تمہارے آپ کے چہرے پر رونق ہے، لگتا ہے صحت بہتر ہے۔ فاطمہ نے کیا فرمایا؟ یا علی نہیں، ایسا نہیں ہے، آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ جیسے ہی کہا آخری دن ہے، امیر المؤمنین سر جھکا دیا، امیر المؤمنین نے سر جھکا لیا۔ جیسے ہی سر جھکا لیا، فاطمہ نے کیا فرمایا؟ یا امیر المؤمنین، آج میں رو رہی تھی اور میرے اس گریے کے دوران نیند آ گئی۔ رسول کریم کی بارگاہ میں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ دیکھیے میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ فرمایا بیٹی آج رات تم ہماری مہمان بنو گی، اس لیے میں جانے والی ہوں۔ جب یہ باتیں سنی تو علی مسلسل رونے لگے۔ جب ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو فاطمہ نے کیا فرمایا؟ فاطمہ نے فرمایا یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اے فاطمہ آپ تو چلی جائیں گی، آپ کو نجات مل جائے گی، آپ بابا کی بارگاہ میں چلی جائیں گی، لیکن میں رو رہا ہوں اس وقت کے لیے کہ آج تو میں اپنا غم آپ سے بیان کیا کرتا ہوں، جب آپ بھی نہیں ہوں گی تو کس کے سامنے اپنا غم کا رونا رہوں؟ علی رو رہے ہیں۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضری دی۔ فاطمہ نے فرمایا کہ اسماء مجھے نئے کپڑے دو، میں نہا لوں۔ نہا لیا، نئے کپڑے لیے، پہنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب میں کچھ دیر لیٹتی ہوں، میرے اوپر چادر ڈال دو، میرے اوپر چادر ڈال دو، نکل جاؤ، دروازہ بند کر لو، کچھ دیر بعد آواز دینا، اگر جواب آئے تو سمجھ لینا کہ میں ہوں، اگر جواب نہ آئے تو علی کو خبر کر دینا۔ یہ کہا، اسماء باہر نکل گئی، کچھ دیر گزر گئی۔ جب کچھ دیر گزری تو اسماء نے دروازے پر دستک دی۔ جب جواب نہیں آیا تو اسماء کے گریہ کی آواز گھر میں بلند ہوئی، یا بنت رسول اللہ آپ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی؟ اور اس کے بعد کسی کو بلا بھیجا مسجد کی طرف۔ امیر المؤمنین نے جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی خبر سنی تو روایت کہتی ہے ایک دفعہ اٹھے، پھر زمین پر بیٹھ گئے، پھر اتنا گریہ کیا کہ غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ اس کیفیت میں لوگوں نے امیر المؤمنین کو کندھا دیا، سہارا دیا اور گھر تک لے آئے۔ اسماء گھر کی ایک سچویشن اور صورتحال بیان کرتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہیں کہ جب ان بچوں کو، امام حسن کو، امام حسین کو، حضرت زینب اور ام کلثوم کو خبر ملی تو یہ چاروں بچے اپنی ماں حضرت زہرا کے جنازے کے اوپر آ گئے اور لپٹ گئے۔ منظر ایسا تھا کہ حسن نے ماں کا ایک پاؤں اٹھایا اور تلوے اپنے رخسار پر ملتے ہوئے رونے لگے۔ حسین نے یہی کام کیا، دوسرے پاؤں کا تلوہ اپنے رخسار پر ملنے لگے۔ زینب اور حضرت ام کلثوم حضرت زہرا کے چہرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے دیکھا
حسن بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا حسن تم بڑے ہو، ذرا صبر کرو، ذرا تحمل کرو، تم اگر زیادہ رو گے تو یہ بچے اور زیادہ روئیں گے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اماں جان ان بچوں نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے، ان بچوں نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا آپ نے کیا دیکھا؟ جواب میں کہا کہ جب میری ماں کوچے بنی ہاشم میں آئی دربار سے نکل کر تو سامنے سے ایک شقی آیا، اس نے میری ماں کے ہاتھ سے پروانہ چھیننا چاہا۔ جب میری ماں نے مقاومت کی تو اس نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا، وہ ہاتھ بہت بھاری تھا، میری ماں زمین پر گر گئی، ایسی گری کہ اٹھ نہ سکی۔ روایات کہتی ہے، شیخ عباس قمی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب جنازہ تیار ہوا تو تیار ہونے کے بعد مولا علی نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں آؤ اپنی ماں سے وداع کر لو۔ جب یہ بچے آئے اور جنازے سے لپٹ گئے تو روایت کہتی ہے پورے گھر میں رونے اور آہو بکا کی ایسی آواز بلند ہوئی کہ سب رو رہے تھے۔ اس اسنا میں ایک دفعہ میں نے دیکھا، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ دیکھا کہ بی بی کے کفن کے بند کھل گئے، دونوں ہاتھ باہر آئے، ان بچوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس اسنا میں حاطف غیبی کی آواز آئی کہ یا علی ان بچوں کو جدا کیجئے، عرش پر فرشتے بھی ماتم کر رہے ہیں۔ بی بی کا جنازہ قبر کی طرف روانہ ہوا، لیکن منظر کیا تھا؟ امیر المؤمنین نے بی بی کو دفنایا، ایک دفعہ قبر رسول کی طرف نگاہ کی، ایک انتہائی دردناک جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی جو میرے پاس امانت تھی آپ کو لوٹا رہا ہوں، لیکن جب آپ نے یہ امانت دی تھی تو یہ سالم تھی، آج یہ پہلو شکستہ ہے اور شکستگی کے ساتھ میں واپس لوٹا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی سے خود پوچھ لیجئے گا کہ اس امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم۔ عزاداری حضرت بی بی دو عالم سیدہ کائنات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس ہے۔ آپ سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، آنکھیں اشکبار۔ اس طرح کی مجالس کی دعائیں ہر صورت میں قبول ہوتی ہیں، اور خصوصاً جب بی بی کی مجلس ہو تو دعاؤں کی قبولیت کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، چونکہ بی بی رحمت خدا کا دروازہ ہے۔ اس لیے آئیے سب مل کر اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں۔ نسألک اللہم وندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم۔ سب اونچی آواز سے 10 بار ہاتھ اٹھا کر کہیے یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ بار اللہ ہماری اس قلیل زاداری کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بار اللہ بی بی دو عالم کو ہم سب سے راضی فرما۔ بار اللہ بی بی کی محبت، بی بی کی مودت، بی بی کی ولایت، بی بی کا عشق ہم سب کو بدرجہ اتم نصیب فرما۔ بار اللہ بی بی کی راہ پر ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ بی بی کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی فرما۔ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سراپا خطا ہیں، لیکن بی بی سراپا عطا ہیں۔ بار اللہ اس ہستی کے طفیل ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں نیک بننے کی اور نیک بنانے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ بی بی کے طفیل ہمارے ماضی کے تمام گناہ معاف فرما، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ بی بی کے بچوں کی تجھے قسم ہے، ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو بی بی کا وفادار بنانے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بار اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی
اہل البیت علیہ السلام کے محب، ان کے عقیدت مند، ان کے جانثار، ان کی مودت و ولایت کو ماننے والے، جہاں کہیں تیرے دشمنوں کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں، انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ بارہا تمام دنیا میں حسین ابن علی کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ بارہا جو لوگ نبی کریم کے وفادار ہیں، آل نبی کے وفادار ہیں، انہیں کامیابیاں نصیب فرما۔ بارہا جو لوگ اسلام کے نام پر دھبا ہیں اور نبی کریم کے نام کے ساتھ نبی کی امت کو آپس میں لڑاتے ہیں، جفا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کو رسوا فرما۔ بارہا نبی کریم اور آپ کی اولاد کی معرفت ہم سب کو عطا فرما۔ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بارہا انقلاب اسلامی کو، رہبر عالم اسلام کو اپنے حفظ و امان میں قرار دیں۔ بارہا تجھے نبی کریم کا واسطہ، امیر المؤمنین اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ، اصحاب کسا کا واسطہ، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اس انقلاب کو اس ظہور سے متصل فرما، ہمیں امام عصر کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، امام عصر کے جان بازوں میں، ان کے سپاہیوں میں ہمیں شمار فرما، ہمیں امام عصر کی محبت کو، ان کے علم کو، ان کی معرفت کو اور ان کے ظہور کے لوازمات کو عام کرنے اور شعور لوگوں کو دینے کی توفیق عطا فرما۔ بارہا ہماری مجالس کی اور مجالس میں شریک مؤمنین کی حفاظت فرما، ہمیں شعور کی دولت سے، عقل کی دولت سے، تدبر کی دولت سے نواز دے۔ بارہا جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں مکتب آل محمد پر استقامت عطا فرما، جب مرنے لگیں تو علی ابن ابی طالب کا دیدار نصیب فرما، بالا قبر میں جائیں تو حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما، عالم محشر میں بی بی کا سایہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور آپ سب کی حاجات شرعیہ کی برابری کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے 3 بار صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔